الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره۔ معزز سامعین کرام، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب اصول السنہ کا آج یہ دوسرا درس ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عقیدے کی وہ بنیادی معلومات جس کا جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، عقیدے کی وہ بنیادی چیزیں جن کی معرفت، جن کی جانکاری، جن کا علم رکھنا ایک مسلمان کے لیے بےحد ضروری ہے، ان میں سے ایک ایسی چیز ہے اگر انسان اس کا انکار کر دے تو پھر وہ ایمان والا نہیں رہ جاتا۔ انسان لاکھ ایمان ہونے کا دعویٰ کر لے، اپنے صاحب ایمان ہونے کا وہ پرچار کرے، کچھ بھی کر لے، لیکن عقیدے کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ انسان اگر اس کا انکار کر دیا تو پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ وہ چیز ہے الایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھنا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ پہلا ہے اللہ پر ایمان لانا، دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسرا ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، چوتھا ہے رسولوں پر ایمان لانا، پانچواں ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا، اور چھٹا درجہ جو ہے، چھٹا رکن جو ہے وہ ہے تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ اور تقدیر کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں، ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں، دنیا کے اندر جو بھی چیزیں چل رہی ہیں، بارش کا ہونا، بارش کا نہ ہونا، گرمی کا زیادہ پڑنا، گرمی کا نہ پڑنا، جاڑے کا موسم آنا، انسان کی زندگی کے اندر خوشی کے ایام، غم کے ایام، باپ کی موجودگی میں بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر جاتا ہے، باپ کی موجودگی میں 2 سال کا 4 سال کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، بالفاظ دیگر اس روئے زمین کے اوپر دنیا و جہان کے اندر جتنی چیزیں ہو رہی ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ہو رہی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسان اس کا انکار کر دیا، لم یقبلها ویؤمن بها، وہ لاکھ عبادتیں کر ڈالے، لاکھ ایمان کا دعویٰ کر لے، پھر ایسے انسان کی عبادت، ایسے انسان کا ایمان اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ والتصدیق بالاحادیث فی، تقدیر کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے۔ وہ ایمان اور وہ منہج بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تقدیر کے اوپر ہم ایمان رکھیں اور اس طور پر ایمان رکھیں کہ والتصدیق بالاحادیث فی والایمان بها، تقدیر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں مروی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، ان حدیثوں کے اوپر ہمارا منوان ایمان ہونا چاہیے، ان حدیثوں کی تصدیق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہا جائے گا لا یقال لما ولا کیفا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا، قرآن حکیم نے ایسا کیوں بیان فرمایا، آمینہ کے لال نے ایسی باتیں کیوں کہیں، لا یقال لما ولا کیفا، چون چرا نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ بھائی اگر انسان اپنے آپ کو صاحب ایمان کہتا ہے، پھر یہ سوال کرے کہ بھائی نماز کیوں فرض ہے، روزہ کیوں فرض ہے، تلاوت قرآن ہم کیوں کریں، عبادت ہم کیوں کریں، یا ایسی تقدیر کے مسئلے میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حصے میں جب مقدر کر دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا کہ انسان دنیا کے اندر جانے کے بعد غلط کام کرے گا، یہ انسان دنیا کے اندر جانے کے بعد اچھے کام کرے گا۔ جب اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے تو بھائی نیکی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ نے ہمارے حصے میں یہ لکھ رکھا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جانے کے بعد کیا کرے گا، تو ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، روزے کی کیا ضرورت ہے؟ جو مقدر میں ہوگا سو ہم کو مل جائے گا۔ لا یقال لما ولا کیفا، ایسا کیوں کیا اللہ نے، ایسا کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے، یہ سوالات نہیں کیے جائیں گے، یہ آپ کے ایمان کے خلاف ہے، یہ تقدیر کے اوپر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انما هو التصدیق والایمان بها، حقیقت یہ ہے تقدیر کے باب میں کہ جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جو قرآن میں ثابت ہے، اس کی تصدیق کی جائے گی اور اس کے اوپر ایمان لایا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ومن لم يعرف تفسیر الحدیث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وحكم له، اگر اللہ کے نبی کی تقدیر کے بارے میں کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے یا قرآن حکیم کی کوئی آیت آپ کے سامنے آئے، اب اس کا معنی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، معنی آپ کو نہیں سمجھنا، جتنا مطلب عالم دین آپ سے بیان کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر صرف ایمان رکھیں۔ اگر حدیث کی پوری تشریح، پوری ایکسپلینیشن آپ کے سامنے کی جا رہی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جتنی باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں اس کے اوپر آپ کا ایمان ہونا چاہیے، اس کی آپ تصدیق کرنے والے بنیں۔ کیونکہ بھائی تقدیر کا معاملہ ایسا ہے، تقدیر جو ہے یہ سر من اسرار اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم اور آپ رہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت زمین کے اوپر ایک حصہ خشکی ہے اور 3 حصہ جو ہے سمندر ہے، پانی ہے۔ اب ایک حصہ جو خشکی ہے، کیا آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے زمین کے اس پورے گرہ کا ایک حصہ جو خشکی ہے پورا چکر لگایا ہو؟
शायद ही कोई ऐसा आपको मिले। हम भाई पूरी दुनिया का छोड़ दें, जिस इलाके के अंदर रहते हैं उस इलाके की सारी गली से वाकिफ नहीं है। चे जाए कि क्या कि पूरी दुनिया का जो खुशकी का हिस्सा उसका हम जायजा लें। इसी तरीके से आप जरा तसव्वुर करें कि दुनिया का 4 हिस्से में दुनिया को डिवाइड कर दे। 3 हिस्सा जो समंदर का हिस्सा है, हमें दुनिया की खुशकी के बारे में मालूमात नहीं है। जो समंदर के हिस्से हैं उसके बारे में हमको क्या मालूम, क्या गहराई है समंदर के अंदर, क्या खजाने हैं, क्या मखलूकात, हमको क्या मालूम भाई। ये तो दुनिया का हाल है। और तकदीर का मामला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला के राजों में से आसमान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे मलाइका रहते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी को क्या मालूम। अगर हमारी अक्ल किसी चीज़ को समझने से कासिर है तो इसका यह मतलब नहीं कि उसका इनकार कर दिया जाए। वही कहते हैं कि अगर इंसान तकदीर के बारे में, मरवी अहादीस के बारे में अगर उसकी अक्ल या उसकी तफसीर उसको समझ में नहीं आती है तो इंसान को उसी पर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। फ़अलैहिल ईमानु बिही व तस्लीमु लहू, उस पर ईमान रखे, उसको मिनवान तस्लीम करे। मिस्ल हदीस अस्सादिकुल मस्दूक़, दलील के तौर पर एक हदीस का हवाला देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा सादिकुल मस्दूक़। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे हदीस बयान किया, और अल्लाह के नबी सादिक हैं, अल्लाह के नबी मस्दूक़ हैं, प्यारे नबी सच्चे हैं, और जो बातें उन्होंने बयान की हैं अल्लाह की जानिब से उनकी तस्दीक की गई है। प्यारे नबी ने क्या फरमाया, एक इंसान जब अपनी माँ के पेट के अंदर होता है, इन्ना अहदकुम युजमअ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफ़तन, 40 दिन तक एक इंसान अपनी माँ के पेट में नुतफ़े की शक्ल में होता है। उसके बाद फिर 40 दिन तक जमे हुए खून की शक्ल में होता है। उसके बाद फिर जो तीसरा 40 दिन होता है, इंसान 40 दिनों तक गोश्त के लोथड़े की शक्ल में होता है। प्यारे नबी कहते हैं जब 120 दिन का एक पीरियड गुजरता है तो मयुरसलु इलैहिल मलक, अल्लाह आसमान से एक फरिश्ता भेजता है, फ़यनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह, उस बच्चे के अंदर वो रूह फूंक मारता है। उसके बाद वयुअमरु बिअरबइ कलिमातिन, अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि 4 बातें लिख दो। बिकत बिरिज़्क़िही, दुनिया के अंदर जाने के बाद इस बच्चे को रोज़ी कितनी मिलेगी। व अजलिही, दुनिया के अंदर जिंदा कब तक रहेगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, कितनी इसको उम्र मिलने वाली है। तीसरी चीज़ व अमलिही, ये दुनिया के अंदर जाने के बाद अमाल कैसे करेगा। व शक़िय्युन औ सईद, ये दुनिया के अंदर जाने के बाद ये नेक होगा कि बुरा होगा, इस बात को भी लिख दिया जाए। ये 4 बातें लिख दी जाती हैं। अब इस हदीस पर आप गौर करें भाई। अब आप में से या फिर कोई भी शख्स कह सकता है जब माँ के पेट के अंदर लिखा जा चुका है कि मैं दुनिया के अंदर अमल कौन सा करूँगा, तो भाई फिर हमको अमल करने की ज़रूरत क्या है। जो अल्लाह ने मुक़द्दर कर दिया है, अगर अल्लाह ने हमारे हिस्से में, अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो गोया कि अल्लाह ने मेरे हिस्से में गलत काम मुक़द्दर कर रखा है। अगर मैं अच्छे काम कर रहा हूँ, ये शैतान जो है ज़हनी तौर पर इस तरीके के शुबहात पैदा करता है कि भाई जब अल्लाह ने तेरे हिस्से में तू गुनाह का काम कर रहा है, इसका मतलब ये कि अल्लाह ने तेरे हिस्से में तकदीर में गलत काम ही लिखा है। तू नशे कर रहा है, तू ड्रग्स ले रहा है, इसका मतलब ये कि अल्लाह ने तेरे हिस्से में यही लिख रखा था, सो तू ऐसा काम कर रहा है। ये इंसान जो ज़हनी तौर पर, अक़ली तौर पर ऐसे ख्यालात पैदा करता है। मेरे भाई और दोस्तों, ये दीन और शरीयत का जो मामला है, दीन और शरीयत के मसले को अक्ल के तराजू पर रख करके नहीं तोला जाएगा। इसको आप नोट कर लें। दीन और शरीयत का जब भी कोई मसला पेश आएगा, तकदीर का जो मसला है ये दीन और शरीयत का मसला है, और दीन और शरीयत के मसले को अक्ल से नहीं समझा जाएगा। कुरान हकीम कहता है वमा उतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, ऐ इंसान तुझे बहुत मामूली इल्म दिया गया है, तुझे अपने जिस्म के, बॉडी के जो तेरे पार्ट्स हैं, तुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। तू अल्लाह के राज के बारे में जानना चाहता है, तकदीर के बारे में तेरी क्या औकात तू जान ले। जितनी बातें कुरान और हदीस के अंदर साबित हैं उसको अक्ल के मीज़ान पर रख करके नहीं, कुरान और हदीस के मीज़ान पर रख करके उसको समझा जाए। उसके बाद कहते हैं वो मिथलु मा काना मिथलु फिल क़द्र, तकदीर के बारे में अल्लाह के नबी से जो भी हदीसें मरवी हैं वो मिथलु हदीस रुया कुल्लिहा, इसी तरीके से क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की रुयत के बारे में जो हदीसें हैं, व इन्नात अनिल अस्मा, गर्चे सुनने में बातें अजीब लगे, वस्तौहश मिनहल मुस्तमी, और सुनने वाले को चीज़ें हैरान करने वाली हों। उसके बाद कहते हैं व इन्नमा अलैहिल ईमानु बिहा, तकदीर पर हमारा ईमान होना चाहिए। व अल्ला यरुद्द मिनहा हरफन वाहिदा, तकदीर के मसले में अल्लाह के नबी से कुरान और हदीस के अंदर जो भी चीज़ें साबित हैं उनमें से एक भी हर्फ का इनकार नहीं किया जाएगा। मिनल अहादीसिल मासूरात अन इत्तिक़ात, जो भी हदीसें मरवी हैं, व अल्ला युखासिम अहदन वला युनादिरहु, और किसी से इसके बारे में बहस व मुबाहिसा भी नहीं किया जाएगा। वला यतअल्लमुल जिदाल, तकरार, जिदाल, लड़ाई झगड़ा कि भाई तकदीर ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, जब अल्लाह ने मुक़द्दर कर दिया है। तकदीर के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा ज़ुकिरल क़द्रु फ़अमसिकू, जब तकदीर का बयान हो तो तकदीर के बारे में खामोशी इख्तियार करो। उसके बाद कहते हैं फ़इन्नल कलाम फ़िल क़द्रि वर्रुयति वल क़ुरान वग़ैरिहा मिनस सुनन मकरूहुन व मनहियुन अन्हु, तकदीर के बारे में, अल्लाह की रुयत के बारे में, कुरान हकीम क्या है, कैसी किताब है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो अक़ाइद की चीज़ें हैं, इंसान बहुत ज़्यादा अगर सवाल व जवाब करता है, बहुत ज़्यादा बहस व
ایسے میں پڑھتا ہے یہ سلف کے یہاں مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے، ناپسندیدہ اور منع کردہ عمل ہے۔ لا یکون صاحبہ وان اصاب بکلامہ السنہ من اہل السنہ، ایسا انسان جو تقدیر کے بارے میں چوچرا کرنے والا ہو، ایسا انسان اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حتی یدع الجدال ویسلم ویؤمن بالآثار، یہاں تک کہ وہ تقدیر کے بارے میں نصوص قرآنیہ اور جو احادیث ثابت ہیں ان کے اوپر ایمان لے آئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام لالکائی رحمہ اللہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ کے اندر لکھتے ہیں، امام بخاری کا اپنا بیان ہے، کہتے ہیں کہ لقیت اکثر من 1000 رجل من اہل العلم، کہتے ہیں کہ میں نے ہزاروں علماء سے میری ملاقات ہوئی، مکہ، حجاز، مدینہ، بصرہ، کوفہ، واسط، بغداد، شام، مختلف ہزاروں علماء سے امام بخاری کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی۔ فما رأیت واحدا منہم یختلف فی هذه الاشیاء، تقدیر کے بارے میں کسی کو میں نے اختلاف کرتے ہوئے، بحث و بحثہ کرتے ہوئے نہیں پایا۔ اور ایک روایت بیان کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام بغوی رحمہ اللہ اپنی کتاب مصابیح السنہ کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے، وَنَحْنُ نَتَنَازَعُ فِي الْقَدْرِ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے کہ بھائی اللہ نے جب ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے، یا زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے جب ساری تقدیر لکھ دی ہے تو پھر ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ، کہتے ہیں کہ ہم بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احمر وجهه، پیارے نبی بہت ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افبہذا امرتم، کیا تم کو اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، کیا تم کو اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، ام بہذا ارسلت الیکم، کیا اسی چیز کے لیے میں تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں۔ ایک لمبی روایت ہے، بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے تقدیر کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کس روئے زمین کے اوپر ہماری زندگی کے اندر جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں سب اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلے سے ہو رہی ہیں، اور تا قیامت جو بھی چیزیں ہونے والی ہیں سب اللہ کے فیصلے سے ہونے والی ہیں۔ ہمارا تقدیر کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، تقدیر کے بارے میں بہت زیادہ بحث و مباحثہ اور تکرار نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں تقدیر کے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔